اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور انسان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، وہ دعا جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے شدت سے، پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ارے یہ ذرا سوچو، آپ کے اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے ہو آپ؟ اللہ پاک
مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لگن لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہو، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ جاؤ گے، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعا سنی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے، تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ کو بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے۔ ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی طرف سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں۔
مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے، ورنہ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ اور جان رکھو کہ یہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے نا کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ سکتی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے۔ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات میں جو بھی گئے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی مرضی اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخیات نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہارے آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں چھپائے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب، چاروں سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو، جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری لمحے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو، بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا، تاکہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے،
اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنے آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائے قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہو تو وہ اس مان کا بھرم کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچے گی، اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا، تو تم کیوں وسوسوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہیں سے معجزے عطا کرتا ہے۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، بس تمہارا انتظار کرتا ہے۔ تو کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لا سکے۔ تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا؟ اللہ تو تمہارے خوشیوں کا مالک، وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ تمہارا صبر آزما کر تمہیں جو چاہیے دے دے گا۔ یقین رکھو تمہاری کہانی خوشیوں تک موڑ دے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینا کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں تو ہونے والی ہر رضا میں گم ہو جا۔ وہ بھی ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف، خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی پریشانی کا حل ہے سجدہ، سجدے میں اس کے گم ہو جا۔ یہ غم تکلیف پریشانی سب وقتی ہے، بھول جا اور سب کچھ بھول جا۔ تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا۔ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر، تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ اگر چاہیے تجھے اپنی ہر دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے اور دغا بازیاں سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک کن کی امید لگا کر اس کے معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تہجد تک لے جاتے ہیں۔
اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہت ہی تمہارے رب سے تمہیں ملواتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا اپنے اللہ سے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو تم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کے نصیب کو ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے۔ اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہیں۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ تو الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکن کا سما چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں سے پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے سے مقدر۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہت کے سفر پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تم نہ سمجھ پاؤ گے، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ راہیں یوں بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا نہیں کی تو وہ تمہیں سکون اور اپنی محبت ضرور دے گا۔ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ عرش والے میری آبرو سلامت رکھنا فرش پر، بس میں تیرے سہارے جیتی ہوں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زباں کو نہ سمجھے۔
دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس حد کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور پھر جو تکلیف کا سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہو تو تمہارے پکار سے پہلے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس تکلیف میں تم ہو اس کا واحد مرہم صرف اس کے پاس ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہ دکھ جو ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان کرواتے ہیں، اس سے باتیں کرنا سکھاتے ہیں، بار بار اللہ پکارنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں، ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں، نمازوں سے تہجد پر لے آتے ہیں۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی نہیں ہے، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی نہیں ہے، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے ہوئے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے، اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں؟ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی یوں سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔
اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے، آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا، وہ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں ملے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ تک کے رخ کو بدلنے پر قادر ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو۔ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا نظام قسمت یا نصیب پر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے۔
کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ توکل کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ۔ اور پھر دیکھو کن فیکن کا نظارہ۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔
ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی اور کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی میرا رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے۔ وہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعا مانگ لی، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں پر کی طرف لے آتے ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے، لکھ کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں، بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دل کو سکون دینے والا ہے۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں؟ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہیں چھوڑیں، مانگنا نہیں چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔
میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں، وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں، اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے، غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ، دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنا خود کسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ اور تمہیں دنیا میں مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے، تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ تو مایوس ہو جاؤ اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں اپنے قربت سے نواز دے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ معجزے تمہارے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے میں نے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل کو بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے،
کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ جب زلیخا نے یوسف کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہوا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھین گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہتا ہے تمہیں ہر گناہ سے بری کر کے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیکن سے تمہارے لیے عرض سے معجزے اترنے والے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی،
پھر وہ دعا تہجد کی ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے، وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آرزو پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنسوں سے واقف ہے، جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کے ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم یہ سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ کیونکہ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اسی لیے کہ ان میں سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا تھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا،
وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گما بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی ہیں پیاری کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یقین ہمیں پھر ان تمام مقامات پر لے جاتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔